بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ البقرہ کی 39 آیت تک ہم نے تفسیر سیکھی۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 40 آیت سے لے کے 50 آیت تک کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو کا آغاز کروں، میں فلو چارٹ بنانا چاہوں گا سورہ البقرہ کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر آیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس کے بعد متقین کی ڈیفینیشن آئی ہے، اس کے بعد کافروں کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد منافقین کا ذکر آیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تاکہ تقوی اختیار کیا جائے۔ اور اگر آپ کو کوئی شک ہو کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ اس طرح کی ایک صورت بھی بنا کے لا سکتے ہیں، اور اگر نہ لا سکیں تو پھر جہنم کی آگ سے ڈریں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا قصہ آیا ہے۔ اب ان میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنی پرسنل کاپی جو ہے قرآن کی، اس کے باہر بڑا بڑا لکھ لیجئے، یہ کتاب ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اس کتاب ہدایت میں پہلے 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے جب اسلام آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے جن کو سب سے پہلے ہدایت دی گئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کی علم کے ساتھ، تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، اور جب آدم علیہ السلام شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور آدم علیہ السلام کو غلط راستے پہ ڈال دیا، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو بیسک میسج اس قصے میں یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں چھپ جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور امید رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے آ رہا ہے کہ پہلے بنی اسرائیل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھجوائے مختلف قوموں کی طرف، لیکن اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی عطا فرمائی کہ تمام لوگوں کے لیے یہ ایک مشعل راہ بنیں گے، اور اسی وجہ سے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹڈلی انبیاء کو بھجوایا تاکہ وہ تمام دنیا کے لوگوں کو گائیڈ کر سکیں۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے خواتین و حضرات، اور اس میں جو قصص آ رہے ہیں ان میں سے ہم نے ایک میسج پک کرنا ہے، جیسے کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے میسج پک کیا، اسی طریقے سے ہم نے اس بنی اسرائیل کی ذکر جو آ رہا ہے تو اس سے ہم نے ایک میسج پک کرنا ہے۔ سورہ البقرہ 40 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفوا بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پہ نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہدایت عطا فرمائی کہ ایک خدا موجود ہیں اور ہم نے ان کی بات ماننی ہے، اور آخرت میں اپنے جو کچھ بھی ہم نے کیا اس کا حساب اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا حساب دیا جائے گا۔ تو دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہو سکتی ہے کسی کے لیے بھی اسپرچولی، وہ آپ کی ایمان کی نعمت ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم نے میرے سے ایک عہد کیا تھا،
تو اس عہد کو پورا کرو۔ بنی اسرائیل نے اللہ رب العالمین سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی ہی عبادت کریں گے، اور یہی عہد، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ یہ اس وقت بھی صحیح تھا اور آج بھی صحیح ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ عہد پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سرفراز کریں گے اور آخرت میں بھی سرفراز کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے یہی ایکچول وزڈم ہے۔ جس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے گا تو اس کے جو سیکنڈری ایکشنز ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے، سوسائٹی میں اس کے جو ایکشنز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور حقوق اللہ اس کو پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور حقوق العباد پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا، اور یہی وہ آدمی ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا، وہ گناہوں سے بچے گا۔ سورہ البقرہ 41 آیت، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور ساتھ تم پہلے سے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مزید رسول بھیجیں گے تو وہ ان کی تائید کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں نازل فرمایا، اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان لاتے جو کہ تصدیق کر رہی تھی ان کتابوں کی جو کہ ان کے پاس موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہ کرو۔ تھوڑی سی قیمت سے کیا مراد ہے کہ دنیاوی فائدہ، کیونکہ یہ دنیاوی فائدے اسی دنیا میں رہ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس ایمان ہوگا اور ہمارے پاس عمل صالح ہوگا، اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو، مجھ سے ہی ڈرو۔ سورہ البقرہ 242۔ اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ تو بنی اسرائیل کو علم تھا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کے طور پہ نازل ہوا ہے، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو یہی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کی کہ تمہیں اس چیز کا علم ہے کہ یہ حق ہے، تو تم اس کو حق کو نہ چھپاؤ۔ سورہ البقرہ 243۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ایمان کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نماز، اور پھر ہے زکوٰۃ۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، اور فرض نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر آپ نماز کو چھوڑ دیں گے تو آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ اور میں نے صحیح مسلم سے حدیث کوٹ کی تھی، آپ ظہر اور عصر کو کمبائن کر سکتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو کمبائن کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی صورت میں آپ فرض نماز کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے جو فرض زکوٰۃ ہے، جب تک ایک آدمی یہ فرض زکوٰۃ دیتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا رہے گا تو اس کی جان اور اس کا مال محفوظ رہے گا اور اس کی آخرت سنور جائے گی۔ سورہ البقرہ 244۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اچھائی کا حکم وہ آدمی ہی دے سکتا ہے جو کہ خود اچھائی پر قائم ہو۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے لیکن خود سب سے پہلے اچھائی کرو۔ سورہ البقرہ 245۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ تو زندگی جو ہے خواتین و حضرات یہ ایک مشکل چیز ہے، مختلف مراحل ہماری زندگی میں آتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، یہ سب ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم مشکل کے وقت کیسا بیہیو کرتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جو متقی آدمی ہوتا ہے، جو مسلم ہوتا ہے، اور یہی بنی اسرائیل کو بھی حکم ملا تھا کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد
مسلم سے دور نہیں ہوتی، لیکن انسان جلد باز ہے اور اس کے لیے وہ وقت گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ جو مشکلیں ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد چلی جاتی ہیں۔ تو اس مشکل کے وقت انسان کو نماز پہ قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے صبر کے ساتھ، لیکن یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ سورہ البقرہ 246۔ اور جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جو مسلم ہوتا ہے اس کو جو، اور بنی اسرائیل کی جو پہلی جنریشنز تھی وہ مسلمز ہی تھیں، تو وہ لوگ، ان کو اس چیز کا مکمل یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے جا کے ملاقات کرنی ہے، تو ان کے لیے مشکل اور تکلیف کو گزارنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے تو جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ بھی ہمیں کاؤنٹ کریں گی، اور جو ہم پر مشکلات آئی تھیں اور جو تکالیف آئی تھی وہ بھی کاؤنٹ کریں گی، اور اللہ رب العالمین ہمیں پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ البقرہ 247۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ تو یہ دوبارہ بنی اسرائیل کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک بہت عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، وہ نعمت تھی ایمان کی اور عمل صالح کی اور صراط مستقیم کی۔ تو اس صراط مستقیم پہ چلنے کی وجہ سے، اس ہدایت کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ جب تک وہ اس راستے پہ چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر نازل ہوتا رہا۔ جب انہوں نے اس راستے سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ 248۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا اور نہ ہی اس کی بابت کوئی سفارش قبول ہوگی اور نہ ہی کوئی بدلہ اس کے عوض لیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم قیامت میں کوئی آدمی کسی آدمی کی مدد نہیں کر سکے گا اور نہ ہی کوئی شفاعت کر سکے گا اور نہ ہی کسی سے کوئی عدل رسیو کیا جائے گا، نہ کسی کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہاں پہ میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، لیکن یہ ذہن نشین رکھیے آیت الکرسی نمبر 255، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کی ضرورت ہے کہ وہ شفاعت کر سکے بجائے سوائے صورت میں کہ اللہ تعالیٰ خود اجازت دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آخرت میں نبی کریم سفارش ہماری ضرور کریں گے، لیکن سب سے بڑی سفارش اللہ رب العالمین کی اپنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں حکم دیں گے کہ اس کی آپ سفارش کر سکتے ہیں تو تب اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اور یاد رکھیے سفارش وہ صرف متقین کی کریں گے، منافقوں کی نہیں کریں گے اور کافروں کی نہیں کریں گے۔ بے شک ان پہ ٹھپا مسلم کا لگا ہوا ہے، اگر وہ منافق ہے تو اس کی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے۔ سورہ البقرہ 249 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہارے لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں اللہ تعالیٰ، اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بنی اسرائیل کو دی تھی اور جن مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی، آل فرعون جو تھے وہ ان کو بہت تکلیف دیتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی رب العالمین کی طرف سے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر میں ڈالیں، تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل اس میں سے پار چلے گئے، دوسری سائڈ پہ چلے گئے، اور جو آل فرعون تھا وہ اس میں ڈوب گئی۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا خواتین حضرات بحر جو ہے اس کا مطلب لارج باڈی آف واٹر، یولیا سی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کا یاد دہانی کرائی ہے، اور یہ نعمتیں ان کو اس لیے یاد کرائی جا رہی ہیں کہ ان کا فرض تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے اور سپورٹ کرتے، لیکن انہوں نے حق کو چھپانا شروع کر دیا صرف اپنے بوس کی وجہ سے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بغض سے بچائیں اور حق کی تلقین کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔